حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا اللہ کی عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سب چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں۔ آپ عبادت کریں، نماز میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن میں ہے اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کی جان، عبادت ایک بدن ہے تو اس کی روح کیا ہے؟ مغز کہتے ہیں آپ بادام لیں، پھر آپ اس کو دبائیں، اس کا وہ تیل نکلے گا، اس تیل کو کہتے ہیں بادام کا مغز۔ وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مغز تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور مقصود وہی مغز ہوتا ہے۔ آدمی کھال پھینکتے ہیں، وہی مغز کھاتے ہیں۔ تو عبادت کا مغز دعا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ نماز کے اندر آخر میں دعا ہے، یا نماز کے بعد دعا ہے، چلتے پھرتے دعا ہے۔ اپنے رب سے باتیں کرتے رہیں، اللہ سے سوال کرتے رہیں۔ دعا کرتے وقت آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اے اللہ مجھے بخش، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اللہ کی بزرگی سامنے لاتا ہے۔ یہی تو عبادت کا مغز ہے کہ اللہ کا تصور کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ کے بزرگی کا اظہار کریں۔ یہ ہے تیری بندگی کا مقصد۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی بنیاد ہے، دعا عبادت کا ست ہے، اردو میں کہتے ہیں ست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احزاب میں مسلمان اور مشرکون کے درمیان جنگ ہوئی، اس کا نام ہے جنگ احزاب۔ اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ شریف کے گرد خندق کھودا، بڑا گڑھا کھودا۔ مدینہ کی طرف مسلمان ہیں اور باہر مشرکین مکہ ہے، لڑائی جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک میں تھے، یہ حضور کا خیمہ، یہ عمر فاروق اعظم کا، وہ علی کا، سب اپنی اپنی جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمہ میں تھے اس کے دروازے پر میں باڈی گارڈ تھا، ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں۔ حضور کا ان دنوں میں خاص چوکیدار میں تھا۔ حضور کے خیمہ کے باہر میں کھڑا ہوتا تھا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ساری رات جاگتے تھے، ساری رات دعا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم منزل الکتاب حازم الاحزاب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والا، احزاب کو بھگانے والا، شکست دینے والا، دعائیں کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر روتے تھے، پھر دعا کرتے تھے۔ دعا تو بس
دیر تک یکی دعا جاری، اتنا کہ مجھے رحم آتا کہ اب حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، حضور تھوڑا آرام کریں، تھوڑا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ عرض کرتا حضور اب تھوڑا آرام کرنا، دعا شروع ہے۔ سمجھتے ہیں ادھر جنگ جاری ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا قریبی ملک ہندوستان پاکستان سے جنگ میں ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے دعا کریں۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش خدمت کر رہا ہوں، نبی کی باتیں سنا رہا ہوں، حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، کیا کیا، آپ کا قول کیا، آپ کا عمل کیا، حضور نے خود کیا کیا اور ہمیں کیا فرمایا، دعا کا فرمایا اور ترغیب دی، الدعاء مخ العبادہ، اور پھر آپ نے خود دعا کی، رو رو کر دعائیں کی۔ جنگ بدر میں بھی رات کو صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کو تعلیم دی، تربیت دی، کل جنگ ہے اور یوں کرنا ہے، اور خود پھر ساری رات دعا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے شروع ہونے سے پہلے ساری رات دعا میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں، لیکن اللہ کا ذکر بھی کریں، دعا بھی کیا کریں۔ دعا میں بڑی برکت ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں، کاروبار شروع کریں، دکان شروع کریں، زمین شروع کریں، تو اس سے پہلے اسباب کا سارا انتظام کریں، لیکن دعا بھی کریں۔ اے اللہ، میں نے کوشش کی ہے، اب مالک تو ہے، تجھ سے طلب کرتا ہوں، تجھ سے رحمت مانگتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے پھر تھوڑی خیرات بھی کرتے ہیں، جی خیرات، پھر یہ دعا، پھر کام شروع۔ آپ توفیق ہے، اپنی توفیق کے دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لوگوں کی شرمساری کی وجہ سے نہ ہو، لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے نہ ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، اللہ کی بندگی کی وجہ سے ہو۔ تھوڑی خیرات اخلاص کے ساتھ، بڑی خیرات ریا کے ساتھ سے بہتر ہے۔ آپ تھوڑی خیرات کریں لیکن اخلاص تو ہو نا، اس کی رضا تو ہو، اللہ کی رضا کے لیے آپ خیرات کریں، اگرچہ تھوڑی ہو، سبحان، وہ تو آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ زیادہ خیرات دکھاوا، فائدہ کیا؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو کچھ خیرات کر، پھر دعا کر، یا کسی اللہ والے عالم ربانی سے دعا کروا، دعا کروا، پھر اسباب بھی اختیار کر، جو اللہ نے اسباب اختیار، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ ورنہ آپ کو ثواب تو ملے گا، اس کی برکت تو آپ کو ملے گی، کسی نہیں کسی وقت اس کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ کامیابی کے لیے پھر بہت سی شرطیں ہیں۔ جنگ احد میں بھی حضور نے دعائیں کی، لیکن کچھ شرطیں پوری نہ ہوئیں، اسباب پورے نہ ہوئے تو نقصان ہوا، نتیجہ خراب ہوا۔ نبی تھے، بظاہر نقصان ہوا، وجہ یہ کہ کچھ شرطیں پوری نہ ہوئیں، تو اسباب بھی سارے پورے کرنے، اسباب پورے نہیں ہوں گے تو نتیجہ ضرور خراب نکلے گا۔